بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات بر محمد علیہ. پھر بھی مجھ جیسے طالب علموں کا پڑھنے کے لیے، بانیین کی صفائے اعضاء کو بچھانے کے لیے، آپ کے ادھر آنے کے لیے اور آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کو لمبا چوڑا نہ پڑھنا ہے نہ آپ کو تنگ کرنا مقصود ہے، لیکن کوشش کریں کہ جب بھی درود پڑھیں تو ایسا پڑھیں کہ واقعی لگے کہ انسان عبادت کر رہا ہے، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اصول دین سارے کے سارے ہیں. توجہات ہے حضرات کی. ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، جس میں اللہ کے محبوب ترین نبی کا بھی ذکر ہے اور اس محبوب ترین نبی کی آل کا بھی ذکر ہے. اور ہمارے بزرگان علماء عرفاء کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی درود پڑھیں تو اس کو ایسی معرفت کے ساتھ پڑھیں کہ انسان کی زبان کے ساتھ اس کا دل بھی درود پڑھے، تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے یہ محمد و آل محمد کا ذکر جو مومنین کو عطا کیا ہے، اپنی زبان میں اس طرح کیوں نہ کہہ دوں کہ ایسا کیپسول ہے جس میں سارے وٹامنز ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ درود 2 طرح کا کام کرتا ہے، ربڑ کا بھی کام کرتا ہے، پینسل کا بھی کام کرتا ہے. تو جو حضرات کی میں نے کبھی بھی یقین کرے مجلس مجمع کے ترازو میں تول کر نہیں پڑی. جتنے بھی سننے والے ہوں، چند سننے والے ہوں، پیغام پہنچ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. میرا تعلق ویسے تو کوٹ امیر حسین گجرات سے ہے، لیکن میں آیا کم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ امام رضا کے حرم سے ہوں اور ادھر کے بانیوں میں سے ہوں. میں یہ جتنے بھی حضرات مجلس کروا رہے ہیں میں اس بانیوں میں سے ہوں. یہ عزیزان سارے کے سارے میرے بزرگان ہیں. میں ادھر، یہ میرا ننہال ہے، یہ داما، تو لہٰذا میں نے آپ لوگوں کو کچھ پیغام دے کے جانا ہے، کیونکہ انسان کسی اور جگہ پہ ہو تو لالچ ہو سکتی ہے، پر اپنوں میں انسان کیا لالچ کرے. تو لہٰذا آپ کو تنگ نہیں کرنا، کچھ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ملے گا، اور معرفت کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں ہم انرجی لے کر آپ جائیں گے.
وہ کہتے ہیں کہ درود ربڑ کا بھی کام کرتا ہے، پینسل کا بھی کام کرتا ہے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں اس طرح سے کہ جب درود کوئی محمد و آل محمد کے پر پڑھتا ہے تو پینسل کا کام اس طرح سے ہے کہ اس کے حسنات لکھے جاتے ہیں، اور ربڑ کا کام اس طرح سے ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یا علی، خدا سلامت رکھے محمد و آل محمد کے فضائل سن کر خدا کی تسبیح و تمجید کرنے والوں کو۔ تو یہ عزیزان محترم صرف اس لیے پڑھا تھا تاکہ جب بھی آپ درود پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کو روا روی میں یا رسمی طور پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اپنی تمام حاجتوں کی قبولیت کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے، ہمارے پڑھنے کے لیے، بانیوں کے مجلس اعضاء کو بچھانے کے لیے، آپ کے آنے کے لیے، اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے ایک دفعہ بآواز بلند درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بڑی مشہور و معروف ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مکتب تشیع میں تو تقریباً بچوں کو بھی یہ یاد ہے، جن کو نہیں یاد ہونا بھی چاہیے۔ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج عرش پر گیا تو میں نے ساق عرش کی دائیں جانب بڑے واضح الفاظ کے ساتھ، بڑے واضح کلمات کے ساتھ بڑا سا لکھا ہوا دیکھا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اللہ اکبر، کہ حسین ہدایت کا چمکتا ہوا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے قیامت تک کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ تو سارے سفینہ نجات ہیں، آپ تو ساری چراغ ہدایت ہیں، کلنا محمد ہیں، حقیقت محمدیہ کے مصداق ہیں، تو پھر امام حسین کے لیے جدا گانا کیوں کہا گیا؟ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں، ہم سارے کے سارے چراغ ہدایت ہیں، لیکن کشتی حسین اسرا و اوسا ہے۔ کشتی حسین بہت بڑی بھی ہے اور بڑی تیز ہے، اتنی تیز ہے کہ یزیدیت سے حر کو نکال کر حر علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری یا علی، خدا سلامت رکھے محمد علیہ سلامت رہیں۔ تو دیکھیے یہ چراغ ہے، روشنی ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ تاریکی، اندھیرا۔ اب تاریکی اور اندھیرے کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو طاقت کے زور پر ختم کر دوں گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اندھیرے کو تلوار کے زور پر ذبح کر دوں گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تاریکی اور اندھیرے کو کسی اسلحے کے ذریعے سے ختم کر دوں گا؟ اگر کسی کو شوق ہو تو اندھیرے میں جا کر کوئی اسلحہ استعمال کر لے، اس سے مزید گھر تو برباد ہو جائیں گے لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات تو بچے بھی جانتے ہیں کہ کسی شے کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے ایک ہتھیار نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ کو بھوک لگے تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے انسان کھانا کھاتا ہے، اگر انسان کو پیاس لگے، تشنا ہو تو اس کی تشنگی پیاس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے، اگر انسان بیمار ہو تو بیماری نقص ہے، اس نقص کو دور کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ادویات کو استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ نقص ختم ہو جائے۔ لیکن اس اندھیرے کو اگر ختم کرنا ہو تو پھر چراغ جلانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے پوری امت کے لیے ایک قانون دے دیا تھا کہ اگر تم اپنے ملک سے جاہلیت کے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ملک سے تفرقہ بازی کے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ملک سے جاہلیت کے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ملک سے تفرقہ بازی کے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ملک سے بد امنی کے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتے ہو، حسینیت کو عام کرو، اندھیرے دم توڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، حسینیت کو عام کرو، تفرقہ بازی ختم،
جاہلیت ختم، بد امنی ختم، دہشت گردی ختم۔ یہ اللہ کا رسول آج سے 1400 سال پہلے ایک قانون امت کو دے کر گیا ہے۔ کیونکہ مجلس امام حسین اتحاد کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا مجلس امام حسین ہوتی ہے ذکر توحید کا ہوتا ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے ذکر رسالت کا ہوتا ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے ذکر ولایت کا ہوتا ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے اور قانون اتحاد کے پاس کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے مجلس امام حسین جس میں ہر طرح کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دعا ہے کہ یزید کو کہا تھا کہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو ہمارے ذکر کو کبھی بھی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہہ رہا تھا کہ چراغ اس کا کام ہے روشنی دینا، حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین چمکتا ہوا چراغ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ چراغ جب روشنی دیتا ہے اس نے کسی قوم قبیلے کا پتہ کیا ہو؟ روشنی دینے میں چراغ کبھی قوم قبیلے کا نہیں پوچھتا، کبھی مذہب و ملت کا نہیں پوچھتا، چراغ روشنی دینے میں کسی ثقافت کا نہیں پوچھتا، کیونکہ چراغ نے روشنی دینی ہے۔ صرف ایک شرط ہے، وہ یہ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ توحید کا اقرار کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے محمد رسول اللہ، علی کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے علی ولی اللہ، اور ساتھ شجرہ بھی پاک ہو۔ اللہ اکبر۔ اور مولا حسین کے لیے کیا شرط ہے کہ کم از کم انسان میں انسانیت باقی ہو۔ میں جملہ بدل کے آپ کو کہہ دیتا ہوں تاکہ مزید آپ اس چیز کو سمجھیں اور دیکھیے، اور یہ والا جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا دین و دنیا کے لیے بھی کافی ہے کہ جس دل کی بستی میں علی نہ بستا ہو وہ مومن کہلانے کے قابل نہیں، اور جس دل کی بستی میں حسین نہ بستا ہو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ اپنی اپنی عبادت واسطے، بے گناہاں دی رہائی واسطے، بیماراں دی شفا واسطے اونچا بول کے پنجا کھول کے سوا لاکھ نعرہ حیدری یا علی یا علی، سلامت رہے محمد و آل محمد۔ مل کے ایک دفعہ درود پڑھنے بار محمد و آل محمد۔ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ تو عزیزان محترم، حسین بیدار دماغ کا ہے، حسین زندہ ضمیر کا ہے، حسین ہر شریف ماں کے بیٹے کا ہے۔ اگر بڑوں میں شرافت ہوگی تو عزاداری نسلوں تک جائے گی۔ اور بڑا ہی مشہور و معروف اور پیارا جملہ ہے، اس کو یاد کیجئے گا۔ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حسین کے بارے میں کوئی ایک فرقہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری اجارہ داری ہے حسین پر۔ حسین کسی ایک فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ سمجھیں کہ عزاداری کو ہم نے زندہ کیا ہوا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ عزاداری ہے جس نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ عزاداری ہے جس کی وجہ سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ کیوں؟ اس عزاداری کا ذمہ دار تو خود خدا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کتنے دھماکے کیے گئے، کتنے جلوس روکے گئے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کو دیکھیں جنہوں نے عزاداری کو روکنے کے لیے کیا کیا ظلم کیے، لیکن اسی عزاداری میں مولا حسین کے مصائب میں روتی ہوئی آنکھوں میں بہنے والے آنسوؤں میں ان کی حکومتیں بہہ کر چلی گئی، ابھی بھی زندہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حسین کے یزید تھا، حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ حسین کو کبھی بھی مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، فرقوں میں محدود نہ کرو۔ حسین ہر کسی کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی سکھ ہو، عیسائی ہو، دہری یا کمیونسٹ ہو، وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حسین نجات دہندہ اقوام عالم ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ یا علی، خدا سلامت رکھے۔ اور اس کے بارے میں ایک دلیل کے طور پر آپ کو صرف اتنا بتائے دیتا ہوں کہ گاندھی جی کی ایک کتاب ہے تلاش حق، وہ کہتے ہیں
کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کربلا کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے ہیں، اور شکر کیا کریں آپ کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ عزاداری امام حسین کرنے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے مودت اہل بیت کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا نا کہ مودت فی القربہ واجب ہے، تو یہ خالی لفظی تو نہیں ہے نا، بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر نظر آنی چاہیے، کیونکہ سورہ شورى کی آیت بھی ہے، آیت نمبر 23 میں کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألكم الیہ اجرا الا مودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اللہ کہتا ہے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی انجام دیتے رہے، ان سے کہہ دیں کہ اجر رسالت میں قربہ سے مودت کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اور جس نے قربہ سے مودت کا حق ادا کر دیا اللہ کہتا ہے کہ اس کی نیکی کو صرف قبول نہیں کروں گا بلکہ بڑھا کر دوں گا، اور کہوں گا کہ اگر اس کے کچھ گناہ بھی ہیں تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے مرد مومن تم نے ان سے محبت کی ہے جن سے کوئی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مودت فی القربہ۔ تو اس قربہ کی عملی شکل بیان کرنے کے لیے آپ لوگ ادھر تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو آپ آئے ہیں۔ رسول خدا کی ایک حدیث مجھے یہاں یاد آ رہی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر اللہ کسی کے لیے خیر چاہے، اللہ اگر کسی کے لیے نیکی چاہے، اللہ کسی کے لیے بلائی چاہے تو اس کے دل میں محبت حسین اور محبت زیارت حسین ڈال دیتا ہے۔ توجہات ہیں حضرات کی؟ ان لقتل الحسین حرارتا لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین ایسی حرارت ہے، شہادت امام حسین وہ شہادت ہے کہ جس کی وجہ سے مومنوں کو دلوں میں قیامت تک کے لیے تڑپ رہے گی۔ یہ ایسا چراغ ہدایت ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ حسینیت کو کبھی بھی مسجدوں میں محدود نہ کریں، کبھی بھی امام بارگاہوں میں محدود نہ کریں، حسینیت کو کبھی بھی ایک فرقے کے لیے محدود نہ کریں۔ یہ شیعوں کی جاگیرداری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ حسین صرف ہمارے ہیں، عزاداری صرف کرنا ہمارا حق ہے۔ حسین ہر کائنات میں ہر فرد کا ہے، بیدار تو ہو لینے دو، یہ سارے کہیں گے ہمارے حسین۔ ابھی بڑے سارے سوئے ہوئے ہیں، آپ شکر خدا کریں کہ بیدار ہیں، تو اس لیے کہا کہ حسین کو محدود نہ کرو۔ دیکھیے محدود کون سی چیز ہوتی ہے؟ پاکستان ہے نا، پاکستان کا ایک پرچم ہے سبز ہلالی، یہ والا پرچم ایران میں نہیں چل سکتا، اور جو ایران کا پرچم ہے وہ پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جو انڈیا کا پرچم ہے وہ ایران میں نہیں جا سکتا، جو سعودی عرب کا پرچم ہے وہ پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرچم سرحدوں کی تمیز کا نام ہے، کہ یہاں پر جب آپ لوگ انشاءاللہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ انشاءاللہ تعالی محمد و آل محمد کے ذکر کے سر کے زیارات پر جائیں گے تو بائی روڈ اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر پاکستان کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں پر سبز ہلالی پرچم لگا ہوا ہے، اس کے آگے نہیں ہے۔ اس کے بعد ایران کا پرچم شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پر ایران کی سرحد ختم ہو جاتی ہے وہاں پر پاکستان کا پرچم نہیں۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک پاکستان کی سرحد ہے، اس کے آگے ایران کی سرحد ہے۔ تو پرچم جو ہے یہ سرحدوں کی تمیز کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ دینے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا کہ کائنات میں واحد ایک ایسا پرچم ہے کہ جب وہ لہراتا ہے تو کائنات والے اس پرچم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مشرق بھی حسین کی، مغرب بھی حسین کا، کائنات میں ہر چیز حسین کی۔ واحد پرچم امام حسین کہ جو ساری کائنات میں لہرا کر بتاتا ہے کہ ہر کائنات میں ہر جگہ امام حسین کی ہے۔ جوں جوں انسان بیدار ہو رہے ہیں وہ حسینیت کی طرف پلٹ کر بار بار آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم،
ہم تو یہ جانتے ہیں لیکن دشمن بھی اس چیز کو جان چکا ہے۔ امریکہ کی ایک خفیہ ایجنسی کے کچھ ایجنٹ مالی کرپشن کی وجہ سے آپس میں تھوڑا بہت ان کی چپکلس چلی اور جدا ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، ایک آپ کو پیغام دینے لگا ہوں اور اس کے اوپر سوچئے گا بھی اور فکر بھی کیجئے گا کہ وہ امریکہ کی ایجنسی کا ایک ایجنٹ جب کرپشن کی وجہ سے ان سے جدا ہوا تو اس نے ایک کتاب لکھی جو گوگل پر بھی سرچ کرنے سے مل جائے گی، انگلش میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سارا سال بلینز ڈالر خرچ کرتے ہیں تاکہ شیعوں کو آپس میں لڑائیں۔ تو جو آتے ہیں حضرات کی نا کہ بلینز ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں تاکہ شیعوں کو ہم لڑاتے رہیں، مختلف چیزوں کے ذریعے سے، مختلف تفکرات کے ذریعے سے، مختلف نظریات کے ذریعے سے۔ کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، تو لوگ تو ہر کسی کے پیچھے بغیر تحقیق کے چل پڑتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے نہیں چلنا، جس کی بھی بات سنیں اس سے پوچھیں کہ قبلہ آپ کدھر سے پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں، تو اگلے کو بھی پتا ہوگا کہ جب عوام پوچھے گی تو میں نے مطالعہ کر کے جانا ہے، میرے پاس حوالے ہونے چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سارا سال اس چیز پہ بلینز ڈالر خرچ کرتے ہیں تاکہ شیعوں کو آپس میں لڑاتے رہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جب بالخصوص روز عاشور آتا ہے یہ سارے کے سارے شیعہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پرچے میں عباس کو بلند کر کے جب مل کر کہتے ہیں نا لبیک یا حسین، تو اس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے ایوان لرز جاتے ہیں۔ لبیک یا حسین مل کے لبیک یا حسین، حیدری یا علی۔ یہ ہے، یہ طاقت ہے تشیعوں کی۔ اب میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب حزب اللہ نے جنگ اسرائیل کے خلاف جیتی تھی تو ان کے سکالرز نے تشیعوں کے بارے میں کیا کہا تھا، وہ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر آپ کو بتا دوں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ امام حسین وہ چراغ ہدایت ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے جو روشنی لینا چاہے، نہ صرف کائنات کے لیے، اس زمین کے لیے، بلکہ عالمین کے۔ درود پڑھ لے محمد آل محمد کی حیدری یا عزیز میرے آگے، یہ بھی ان کا تعلق بھی دامے سے ہے، تو میں تو ہوں ہی ادھر کا، لہٰذا ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ میرے بعد یہ بہتر پڑھنے والے ہیں اور ان سے دعا بھی لوں گا، اور میں بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مختصر سا تھوڑا سا جو کچھ مجھے آتا ہے، جو کچھ میں نے حوزہ علمیہ قم سے سیکھا ہے، وہ آپ کو دو چار چیزیں بتا کے تو پھر اپنے عزیز کے حوالے ممبر کر دوں گا۔ مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ، سلامت رہیں۔ تو وہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ تشیعوں کی شان کس میں ہے۔ تو چراغ ہدایت ہیں امام حسین، نہ صرف زمین والوں کے لیے بلکہ عالمین کے لیے چراغ ہدایت ہیں، عالمین کے لیے کشتی نجات ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عرش میں ایک فرشتہ رہتا تھا جس کا نام ہے فطرس، اس سے ترک اولا ہوا تھا، عذاب کا شکار تھا۔ امام حسین کے جولے کے ساتھ مس کرنے کی وجہ سے اللہ اس عرشی گناہگار کو جس کی وجہ سے معاف کر دیں، اس کو کہتے ہیں حسین ابن علی۔ اللہ اکبر۔ اور چند لحظے جو فرش حسین پر آ کر بیٹھ جائے اور حرس علیہ السلام بن جائے اور جس کے پاس آ کر بن جائے، اس کو کہتے ہیں حسین ابن علی۔ حیدری یا علی، خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، اس چراغے بس آخری ایک بات کرنے لگا ہوں، پھر دو چار جملے مصائب کے کر کے عزیز کے حوالے ممبر کر دوں گا کہ حدیث ہے کامل الزیارات میں ابن کولوی کی کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین من قتلہ ان جعل الامامت فی ذریتہ و شفاء فی تربتہ و اجابت فی عند قبرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مولا حسین کی شہادت کے بدلے میں اللہ نے ان کو تین چیزیں عطا کی۔ ایک وہ والی چیز کہ جو امامت ہے وہ امام حسین کی ذریت میں رکھی اور ان کی تربت کو خاک شفا بنایا اور ان کے کبے کے نیچے، ان کے زری کے نیچے دعاؤں کو مستجاب قرار دیا۔
دنیا میں کائنات میں خاک کھانا حرام ہے، کوئی بھی خاک نہیں کھائی جا سکتی، حرام ہے، الا خاک کربلا، الا خاک کربلا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بھی دینا چاہوں گا کہ حضرت اسماعیل نے اپنے پاؤں رگڑے تھے تو اس سے آب زمزم جاری ہو گیا۔ جب آب زمزم جاری ہو گیا تو دنیا کے سارے مسلمان اس سے تبرکن منہ بھی دھوتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، اور اس پانی کو تبرکن اپنے ساتھ لے کر اپنے اپنے ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ بندہ پوچھے کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک نبی کی ایڑیاں رگڑنے سے ایک چشمہ جاری ہوا تھا، تو یہ بدعت نہیں ہے، لیکن جس مٹی میں نبی زادے کا خون شامل ہو جائے اگر اس پر نماز پڑھے تو کہتے ہو بدعت ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور صرف آخری ایک بات آپ لوگوں کی اس معرفت کی وجہ سے، آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے، اس کے بعد دو چار جملے مصائب کے میں کہہ کر آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ امام علی نقی علیہ السلام، یہ وہ امام ہے کہ جن کے اوپر اتنی پابندیاں تھی جن کی وجہ سے وہ کربلا ظاہری طور پر نہیں جا سکے۔ اپنے ایک صحابی ابن ہاشم جعفری سے کہتے ہیں کہ میرے لیے کسی مومن کا بندوبست کرو، وہ میری طرف سے میرے جد امام حسین کی طرف زیارت کرنے جائے میری نیابت میں۔ وہ گئے بار، انہیں علی ابن بلال ملے، کہا کہ امام محمد تقی علی نقی ان کی طرف سے آپ نے امام حسین کی زیارت کرنے جانی ہے اور زری کے پاس جا کر امام کی شفا کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ سمجھ گئے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھے۔ وہ حیران پریشان ہوگا جس طرح آپ حیران ہو، اس کے امام معصوم، اور میں امام معصوم کے لیے ان کی نیابت میں ان کی جد حسین کی زیارت کرنے جاؤں اور دعا میں مانگوں امام کے لیے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام معصوم۔ وہ کہتا ہے بابا نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے، تو امام سے جا کے پوچھ کر آ کہ مجھ جیسا گناہگار بندہ امام کی نیابت میں زیارت کرنے کے لیے جو ہے امام کی شفا کے لیے دعا بھی کرے۔ یہ آیا اور امام علی نقی نے کہا کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ امام حسین کی زری کے نیچے آ کر دعا مانگو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے امام حسین چراغ ہدایت۔ بس عزیزان محترم، کچھ تھوڑے سے جملے مصائب کے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سلامت رہو، بہت شکریہ۔ سلامت رہو، محتاج دعا، سلامت۔ کیونکہ یہ مجلس 24 محرم کی امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہے، تو بس اپنی طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی، آپ کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی ایک توسل کرتے ہیں مختصر سا کہ عزیزان محترم، میرا سلام ہو اس امام مظلوم پر کہ جو سب سے بڑا عزادار بھی ہے، سب سے بڑا عابد بھی ہے، صرف عابد نہیں، زین العابدین، سید الساجدین۔ اور میرا سلام ہو اس امام مظلوم پر کہ جس کی امامت کی ابتدا شام غریبہ سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ خدا ان روتی ہوئی آنکھوں کو کے اوپر خصوصی اپنا رحم و کرم کرے۔ عزاداران امام مظلوم، وہ امام کہ جب شام غریبہ میں خیمے جل رہے تھے نا، تو اس وقت بی بی زینب جلتے ہوئے خیموں میں آئی اور آ کر کہتی ہیں کہ سجاد میری غربت کی انتہا بھی دیکھ اور اپنی امامت کی ابتدا بھی دیکھ۔ سجاد اگر تو کہے تو خیموں میں جل کے مر جائیں یا نکل جائیں۔ میں آپ سے عزاداروں پوچھوں گا، آیا بی بی کو نہیں پتا کہ جان بچانی ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ بانی شریعت کی نواسی ہے، علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، سید الشہداء کی بہن ہے، جانتی ہے، لیکن شاید یہ سوچتی ہو کہ کہیں نہ کہیں امام سجاد کوئی گنجائش دے دے، کیونکہ مجھ زینب کے لیے خیموں میں جل کر مر جانا آسان ہے، بے پردہ ہو کر خیمہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔
جب آپ اللہ کرے تلہ زینبیہ پر جائیں تو بہت بڑا سا ایک بینر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علی جبل الصبر، السلام علیک یا جبل الصبر، کیا صبر کے پہاڑ میرا تجھ پر سلام، السلام علی قلب صبور زینب، بی بی زینب کے صابر دل پر میرا سلام۔ یہ وہ بی بی ہے کہ کائنات کے امام کو صبر بتا رہی ہے۔ عزیزان محترم، امام وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو کائنات میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہوں، علم ہو، شجاعت ہو، صبر ہو، ان سب میں سارے انسانوں سے بلند و بالا تر ہوتا ہے۔ یہ بی بی کب صبر کا کہنے آئی امام سجاد کو کہ جب 11 محرم کو یہ سارا قافلہ چلنے لگا نا اور شہداء سے جب وداع ہونے لگے تو اس وقت بی بی زینب نے دیکھا کہ امام سجاد کی نظریں گڑ گئی ہیں سید الشہداء کی بے سر لاش کی طرف۔ جب دیکھا نا تو دیکھا کہ امام سجاد کے چہرے پر خون کی زردی آ گئی ہے۔ جب دیکھا نا مولا سجاد کے چہرے پر موت کی زردی آ گئی تو درمیان میں آ کے کہتی ہیں یا باقی المازین، او میرے بھائی کی آخری نشانی، سجاد تیرے چہرے پر یہ موت کی زردی کیوں آ گئی ہے؟ سجاد تجھے کچھ ہو گیا، پھپھیوں کا کیا بنے گا؟ او میرا سجاد صبر کر۔ کہا پھپھی اماں وہ بچہ، وہ جوان بیٹا کیسے صبر کرے کہ جس کے باپ کی لاش بے گور و کفن تپتے صحرا میں پڑی ہوئی ہو اور وہ چھوڑ کر چلا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو بس دو جملے کہنے لگا ہوں۔ یہ وہ امام مظلوم ہے کہ جب بابو سعاد کے پاس آئے نا یہ قافلہ سارا تو کہا کہ 3 دن تک سادات کو باہر کھڑا رہنے دو، 3 دن تک سخت گرمی میں، اس گرمی میں کچھ نہ کچھ تصور کیا جا سکتا ہے نا۔ 3 دن تک سیدانیہ سادات بابو سعاد پر کھڑے رہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بازار سجاؤ، دربار سجاؤ، نئے کپڑے پہنو، جشن کا ماحول بناؤ، باغی آ رہے ہیں۔ عزادارو جب یہ قافلہ بابو سعاد سے اندر داخل ہوا نا تو اس بھیڑ کو دیکھ کر بی بی زینب امام سجاد کی طرف رخ کر کے کہتی ہے سجاد میں زینب ہوں، اللہ سجاد میں زینب ہوں۔ امام حسین کی طرف نگاہ کی تو امام حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھی، کربلا سے لے کر ابھی تک مولا حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بی بی زینب کو دیکھتے رہے، لیکن اس بھیڑ کو دیکھ کر سر حسین کی آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ امام سجاد نے عزادارو جب یہ دیکھا نا، جب یہ دیکھا تو اس وقت کھڑے ہوئے جگر پھٹ گیا، پھر گر گئے۔ نیزوں سے ملعون نے امام سجاد کو کھڑا کیا اور ایک بڑا دکھی سا بیان کیا، وہ کسی امام نے نہیں کیا۔ ہر امام کے اوپر بڑی بڑی مشکلات آتی رہی لیکن یہ والا دکھی بیان نہیں کیا۔ وہ دکھی بیان کیا تھا؟ یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور میں پھپھیوں تمہارے سروں کو اس طرح نہ دیکھتا۔ عزادارو جس امام مظلوم کو ہر وقت اس طرح تنگ کیا گیا ہو، جس کے آنکھوں سے خون مسلسل جاری ہو، اس کو بلا زہر دینے کی ضرورت ہے۔ وہ تو جب بھی کسی باحجاب خاتون کو دیکھتا کہتا واہ حجابا، آیا پھپھی تیرا پردہ۔ جب بھی وہ کسی جوان کو دیکھتا کہتا واہ بابا، آئے اکبر تیری جوانی۔ جب بھی کسی گوسفند کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے کھڑے ہو جاتے ہو کہ کہتے آیا تو نے اس کو پانی پلایا؟ کہتے مولا مسلمان ہے، جیسے آپ نے بتایا ویسے ذبح کرتے۔ رو کے کہتے تم جانوروں کو پانی پلاتے ہو، میرا بابا 3 دن کا پیاسا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو جب امام مظلوم کو زہر دیا گیا، امام باقر کے پاس آئے، امام باقر کو کہتے ہیں باقر مجھے زمین پر لٹا دو، بابا بڑے زخمی ہیں
بابا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. کہا نہیں مجھے زمین پر لٹا دو. بابا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کی لاش پہ گورو کفن دیکھی ہے. میں نے اپنے باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے. عزاداروں بس آخری جملہ. پھر کربلا کی طرف منہ پھر گیا. آواز ایک کہتے ہیں مجھے معاف کرنا بابا, مجھے معاف کرنا بابا. سجاد تیری عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکا.